کل منگل ہے, ایک منگل چھوڑ کر اس کے اگلے منگل کو یہ کہانی کلوز ہونی ہے, 29 بنے گی. آپ ابھی تک وہیں پہ اڑے ہوئے ہیں کہ مطلب کہ سم تھنگ ہو سکتا ہے, کچھ بھی بڑا چھوٹا موٹا ملک معاملات. دیکھیں جو جس کنسرن کا میں نے اظہار کیا ہے وہ تو چلو بتا دیا حامد صاحب نے. وہی ایک کنسرن ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یو نو لائک کیونکہ وہ بٹ صاحب جو ہے نا وہ کمزور تھے, ان کو آلدو کہ وہ ایجنسی کے اس وقت ہیڈ تھے مگر ان کو بالکل علم ہی نہیں تھا کہ ان کے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے. تو یہ ان کی کمزوری کی جو ہے نا ایک نشانی ہے. تو عاصم منیر صاحب کی یو نو لائک یہ فیئر ہے میرے دل میں کہ ایسا نہ ہو کہ ایک ڈیسیژن لیا جائے اور اس کے اپوزٹ جو ہے نا وہ دوسرا جو گروپ ہے, ٹھیک ہے, جو نہیں مانتا وہ تو چلو ان کی ظاہر ہے ان کا اپنا ایک دیکھنے کا انداز ہے. میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ ایک بندہ کنٹینیوسلی ود ان انسٹیٹیوشن اتنے بڑے بڑے سازشیں کر رہا ہے, اتنے بڑے بڑے معاملات کر رہا ہے, ایک بندے کو پورا بیک اپ دے رہا ہے, اس کو چلا رہا ہے, اور اس بندے کے خلاف جو پیچھے ہے, ٹھیک ہے جی, اس کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ گڑبڑ تو کسی نہ کسی جگہ پہ ضرور ہے. تو وہ سارے معاملات جو ہے نا ہمیں دیکھنے تو پڑیں گے. تو مگر مجھے اس چیز کا بھی یقین ہے کہ جتنی ہماری پولیٹیکل فورسز ہیں وہ ان کے سامنے یہ چیزیں اب کھل کے آ گئی ہیں, اور انہوں نے ڈیفینیٹلی کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ چل رہے ہیں. تو آلدو وہ کنسرن وہاں پہ موجود ہے, مگر مجھے یہ بھی امید ہے کہ پولیٹیکل فورسز جو ہے اپنی وزڈم کے ساتھ اس چیز کو جو ہے نا وہ مینج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. سو دس از واٹ آئی تھنک. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا ارشد صاحب کوئک کرتے چلیں, 3-4 چیزیں بھی اور کرنی ہیں. سر فیصلہ ہو گیا ہے, یہ آرمی چیف والا فیصلہ ہو گیا ہوا, باقی ساری باتیں ہی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ مطلب ابھی آج خواجہ آزاد کسی نے سوال کیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی فیصلہ تک ہوا. تو دیکھیں ہمارا پروگرام کا یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. ایون یہ ہم نے نیوز دی تھی 1 جنوری 2022 کو, اب یہ نومبر ہے, ہم نے ڈیٹ بھی بتا دی. اور کسی کو شک ہے تو سارا جنزانہ یوٹیوب پہ موجود ہے, جائیں جا کے دیکھیں ہم نے کیا بتایا تھا. اور یہ جو معاملات شروع ہوئے تھے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے, دیکھیں یہ جو راجہ صاحب جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں نا لالہ صحرائی کا کہ وہ یہ کر رہا ہے, گھوم رہا ہے, تو ہمارے پروگرام میں ڈزنز آف پروگرام دیکھیں گے جس میں میں نے ایک بات کہی, معلومات کی بنیاد پہ کہی کہ لالہ صحرائی چیف اور عمران خان کے درمیان سے ہوا نہیں نکلتی. یہ بولا, ٹھیک ہے, ہو نہیں سکتا کہ چیف کی اجازت کے بغیر اس طرح کے کام ہو جائیں. یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی بھی ہے کہ چیف جسٹس, آرمی چیف اور دیگر وہ بادشاہ بن جاتے ہیں. سر ان کو پوچھنے والے کوئی نہیں ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہو. یہ جو چیک ہے یہ لندن میں نہیں لندن میں نظر آئے گا. امریکہ کا جو چیف ہوگا وہ اپنی مرضی سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا, وہ کمانڈ کر سکتا ہے, لیکن اس کے پاس اس کے اوپر چیک بہت سارے ہوتے ہیں, اس کو 1 منٹ میں پوچھ لیا جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا ہمارے سامنے موجود ہے. جہاں تک بات رہی کہ آگے کیا ہونے والا ہے, سر یہ سمودلی ہوگا سب کچھ, کوئی بڑی انٹرونشن نہیں ہوگی. اور ہونے کے بعد جو نیکسٹ چیف ہوگا جو نمبر 13 ہے, جو اس کے نمبر اوپر 13 ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا 13ویں نمبر, بالکل ٹھیک ٹھیک ٹھیک. 13ویں نمبر پہ نہیں, نمبر 13. جی نمبر 13. تو جو اس کا جو عمل ہوگا نا وہ ثابت کر دے گا. اگر وہ ISPR کے ڈپارٹمنٹ کو بند کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جو کچھ بھی ہے, اور یہ وزارت دفاع سے یہ آ جائے گی کہ بات کہ ISPR کا جو ہے نا یہ بالکل ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بند ہے, اس کا کام صرف یہ رہ گیا ہے جو ماضی میں تھا کہ وہ عوام کی شکایات لے گا اور انفارمیشن دے گا. تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ انہوں نے سیاست میں مداخلت ختم کر دی ہے. ادروائز یہ کچھ ٹائم کے لیے پیچھے ہٹے اور اس کے بعد پھر یہ وہی کریں گے, کیونکہ ابھی تک ہم یہ بات جانتے ہیں کہ وہ معاہدہ یا وہ معاملات یا وہ گارنٹی کے باوجود کہ وہ مداخلت نہیں کریں گے, مداخلت نہیں کر رہے, لیکن شرارتیں مسلسل جاری ہیں.
اور اس کے ایک نہیں بہت سارے ثبوت ہیں. بالکل ٹھیک. یہ بھی تو ہمیں یہ بھی یاد ہوگا سنگیلا صاحب، اللہ کا شکر ہے ہمارا ہی پروگرام تھا نا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ سینٹ کے الیکشن کے اندر جس وقت میں مداخلت شروع ہوئی تھی اس کے ایک ہفتے کے بعد جو ہے ڈار صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی، مریم اورنگزیب نے بھی تصدیق کی کہ ہاں مداخلت ہو رہی ہے ورنہ ہم نام بھی لیں گے. تو اس سے ایک ہفتے پہلے کے پروگرام دیکھیں تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا نا، کچھ نہ کچھ سنبن مل رہی تھی نا. اس وقت میں بھی دیکھیں یہ سب کچھ ہوگا. مسئلہ صرف آگے کا. جہاں تک بات رہی، میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ کر کے اور پھر بات کو ختم کرتا ہوں. جو راج صاحب کہہ رہے ہیں سمارٹلی جو ہے نا جو پولیٹیشنز ہیں وہ اس کو موو کر رہے ہیں. سر معاملات کو بہتر کر ہی نہیں رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ جیسے معاملات کریں گے یہ انہوں نے نیا کٹا کھول دینا. تو یہ جب تک اگلوں کا سٹیپ سامنے نہیں نظر آتا اس سارے جو میس پڑا ہوا ہے اس کا قصوروار 1% بھی کوئی پولیٹیشین نہیں ہے. اس کے قصوروار ہیں ڈاکٹرائن والے کورٹس وہی ہیں. کوئی پولیٹیشین نہیں ہے اس کا ذمہ دار. اور جو حالات خراب ہیں ابھی بھی اور اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، لیکن اس کو بالکل سامنے لے کے آنا اس ملک کے ساتھ اس قوم کے ساتھ زیادتی ہوگا. اور پی ایم ایل این میں کہتا ہوں کہ تاریخ جو ہے نا اس بات کی گواہ رہے گی کہ اس نے اس پاکستان کو بچانے کے لیے سارا کا سارا بوجھ جو ہے نا اپنی سیاست کے اوپر کھیل گئے اور بہترین کام کیا. بہترین کام کیا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پورے کا پورا بوجھ بھی اپنے اوپر لے لیا، لیکن یہ بوجھ بہت بڑا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ بوجھ اب دو ہی صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ یہ بوجھ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکال لے گا، لیکن اگر پھر بھی بوجھ ڈالنے والوں نے سبق نہ سیکھا تو جو مسائل ہیں نا وہ بڑھ بھی سکتے ہیں. جی ہمیں آپ کا کیا خیال ہے؟ چلیں جو صاحب تھوڑا سا یہ اس پہ بھی آپ کے پاس کافی معلومات ہے، بتائیں کہ کیا یہ میاں صاحب جو ہے اس معاملے کو سنبھال لیں گے ان فیوچر؟ جی 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 انشاءاللہ تعالیٰ بالکل سنبھال لیں گے سر، بالکل سنبھال لیں گے. ابھی تحفظات جو ہیں وہ ہیں بہت سارے، بتھیرے تحفظات ہیں، بہت سارے تحفظات ہیں، لیکن معاملے کو سنبھالنا پڑے گا، سنبھالنے دینا پڑے گا. ایکچولی سنبھالنا دینا پڑے گا کیونکہ معاملات خراب بہت حد تک ہوئے ہیں ہر لحاظ سے. مطلب کہ جس لیول پہ چلے ادارے میں کہہ لیں کہ جس لیول میں ادارے میں گڑبڑ ہوئی پڑی ہے نا سر. پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ سارے جو ایک پیج پہ ہوتے تھے نا وہاں پر بھی بڑے سارے مسائل ہیں. تو میاں صاحب جو ہے نا اس کو سنبھال لیں گے اور بڑی اچھی طرح سے سنبھال لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیے گا کہ یہ 15 دن کے بعد یہ جب سارا کچھ جس طرح آپ نے کہا کہ سموتھلی ہوگا، میرا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ سارا کچھ بڑا سموتھلی ہو جائے گا. میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہونے والی، کیونکہ دیکھیں اس سے پچھلے دونوں چیف جو ہے نا ان کی سمریاں بھی 18 تاریخ کے بعد ہی آئی ہوئی ہیں، باجوہ صاحب کی بھی اور رحیل شریف صاحب کی بھی. ان کا بھی پہلے شور ہی تھا، لیکن اس دفعہ شور بہت زیادہ ہو گیا، مسئلے مسائل بہت زیادہ ہو گئے. ورنہ میاں صاحب اس کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھال لیں گے. آپ بے فکر ہو جائے. سارے سننے والے ہمارے جو صرف خواجہ صاحب کو سمجھانا ذرا مشکل کام ہے. خواجہ اسد صاحب کو کیونکہ خبروں میں رہنا جو ہے نا وہ ہمارا ٹارگٹ ہے، اور ہمیں ظاہر ہے جنرل صاحب کچھ کرو ہمارے واسطے تو تلق واسطے بھی ہیں، تو ان کی کوششیں جاری ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. نوید بھائی ان میوٹ کیجئے گا ذرا پلیز. جی 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 نوید صاحب آواز آ رہی میری آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا تصویر آپ کی